اسلام اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ قارئین کرام، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر شخص بھروسے کے لائق نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی وہ شخص جس پر آپ بے انتہا بھروسہ کرتے ہیں وہ آپ کے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے۔ یہ کہانی آپ ضرور پڑھیے اور سنیے گا، اور آخر اس کا ضرور دیکھیے گا، آپ کے لیے ایک بہت اچھا سبق ہے۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ میری ایک پڑوسن تھی جو میرے لیے بہن کی طرح تھی۔ جب اس کے شوہر کا انتقال ہوا اور وہ 2 بچوں کے ساتھ رہ گئی تو ہماری دوستی اور بھی گہری ہو گئی۔ میرے شوہر کو اس پر اور اس کے بچوں پر بہت رحم آتا تھا، اور وہ ہمیشہ ہمارے گھر میں موجود رہتی تھی۔ ہم اکثر ساتھ مل کر کھانا پکاتے، اور جب میں بیمار ہوتی تو وہ گھر کے کام سنبھالتی۔ جب مجھے بازار جانا ہوتا یا کسی اور کام کے لیے باہر جانا پڑتا تو میں اپنی چھوٹی بیٹی کو اس کے پاس چھوڑ دیتی تھی۔ شروع میں وہ میرے شوہر کے سامنے شرما، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس سے باتیں کرنے لگی اور اپنے بالوں کو بھی کھولنے لگی۔ وہ ایک خوبصورت خاتون تھی اور ابھی کم عمر بھی تھی۔ پھر ایک دن اتفاقاً مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر اس کے گھر جاتا ہے اور اس کے لیے وہ تمام چیزیں لے کر آتا ہے جو وہ مانگتی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر کا سامنا کیا تو اس نے کہا کہ وہ اس پر اور اس کے بچوں پر ترس کھاتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی، جبکہ میں بھی اس کی مدد کرنے میں کبھی بخل نہیں کرتی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ میرے گھر نہیں آئی، اور جب میں اس کے گھر گئی تو اس نے دروازہ بھی نہیں کھولا۔ یہاں تک کہ اس کے بچوں کو بھی میں نے پھر کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنی پڑوسن کو نہیں دیکھتی اور نہ ہی وہ اب ہمارے گھر آتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ہی اس سے کہا کہ وہ ہمارے گھر نہ آئے۔ میں نے اس سے پوچھا کیوں، تو اس نے کہا کیونکہ میں اس سے شادی کرنے والا ہوں۔ تو قارئین کرام، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم میں میری کیا فیلنگز ہوگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم مان جاتی ہو تو میں اس سے شادی کر لوں گا اور تمہیں بھی ساتھ رکھوں گا، اور اگر تم نہ مانو گی تو میں تمہیں طلاق دے کر تمہیں اور بچوں کو گھر سے نکال دوں گا۔ یعنی اس نے اب بچوں پر بھی ترس نہیں کھایا، اور آخر میں اسی سے ہی شادی کر لوں گا۔ میں نے اس شرط پر رضامندی ظاہر کی کہ وہ اپنے گھر میں رہے اور میں اپنے گھر میں۔ اس نے اس سے شادی کر لی اور روزانہ اس کے گھر جانے لگا اور مجھے نظر انداز کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد اس نے مجھے طلاق دے دی اور مجھے اور بچوں کو گھر سے نکال دیا، اور وہ عورت اس گھر میں رہنے لگی۔ اس نے اپنا گھر کرائے پر دے دیا تاکہ وہ پیسے جمع کر کے اور اپنے بچوں پر خرچ کر سکے، جبکہ میرا شوہر اس کے اور اس کے بچوں کے اخراجات پورے کرتا رہا، اور اپنے بچوں کو تو وہ بالکل ہی بھول گیا۔ میں اپنے والدین کے گھر میں رہنے لگی، اور میرا بڑا بیٹا جو کہ 18 سال کا تھا فوج میں بھرتی ہو گیا۔ میں نے اپنا سارا زیور بیچ کر ایک گھر کرائے پر لیا، کیونکہ میں اپنے والدین کے گھر میں آرام دہ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ میں نے گھر میں کام کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے کپڑے سی کر اور مٹھائیاں بنا کر بیچنے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے بچے بھی بڑے ہو گئے اور میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ اس کے والد نے شادی میں شرکت نہیں کی۔ میرے بھائی نے اس سے وکالت نامہ لیا کہ ہم اس کی شادی کا عقد کر سکیں، اور اس کا وکیل اس کا ماموں بنا۔ تو جناب قارئین کرام، میری چھوٹی بیٹی اپنی پڑھائی میں بہت کامیاب تھی اور وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں گی۔ حکومت نے مجھے ایک مکان دیا جس میں نے رہائش اختیار کی، الحمدللہ، اور اب میں اپنے بیٹے کے لیے دلہن تلاش کر رہی ہوں۔ اور جہاں تک میرے سابق شوہر کا تعلق ہے، وہ اب بیمار ہے اور کام کرنے کے قابل نہیں رہا، اور اس کی بیوی ہی سب کچھ سنبھالتی ہے اب، اور اس سے 4 بچے بھی پیدا ہوئے اس کے۔ تو جناب قارئین کرام، میں نے اپنی کہانی اس لیے سنائی تاکہ آپ سب جان سکیں اس دنیا میں کوئی امانت دار نہیں، نہ ہی کسی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی آپ کو خود سے زیادہ محبت نہیں کرے گا۔ اپنے گھروں میں آنے والوں سے ہوشیار رہیں اور انہیں بے جا بھروسہ نہ دیں، کیونکہ انسانوں پر بھروسہ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو جناب، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری سٹوری تحریر پسند آئی ہوگی، تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔